السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاویز نیٹ ورک۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کامنٹس باکس میں اپنا نام لکھ کر جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تمام پریشانی کو دور کر دے عافیت کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب، جب سے یہ جو کووڈ-19 نام کی بیماری آئی ہندوستان میں، ایسے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، ہاہاکار مچا رکھا ہے، جس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، لیکن جب ہمارے ہندوستان میں آئی اور سرکار نے پریکاشن کے طور پہ، سلامتی کے طور پر کہا کہ بھائی اس کے اندر گیدرنگ بند کر دیا جائے، لوگوں کی جو بھیڑ ہے بند کر دی جائے، تو سلامتی کے روپ سے مسجد، مندر، ساری چیزیں بند کر دی گئی۔ اب جو ناستک لوگ تھے، جن کو آپ ایکسپوز بھی کر رہے ہو آپ کے ویڈیو میں پچھلے کافی دنوں سے، وہ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب اس طریقے کی پوسٹیں ڈالنے لگے کہ دیکھو ویٹیکن بھی بند ہے، کعبۃ اللہ بھی بند ہے اور سدھی ونائک مندر بھی بند ہے، صرف کھلے ہیں تو انسانوں کے بنے ہوئے اسپتال کھلے ہیں۔ تو یہ بات کو کہیں کی بات کہیں اور لے کے جا رہے ہیں اور اس سے بہت سارے جو ہمارے آستک بھائی ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ان کو ٹھیس پہنچی۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب سے اس سوال کے اوپر جواب لیا جائے، کیونکہ آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہو اور ہمارے سے اچھا آپ نالج بھی رکھتے ہو اسلام کا اور سائنس ٹیکنالوجی کا بھی، تو اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ویٹیکن اور سدھی ونائک مندر کے بارے میں تو وہی لوگ بتائیں گے جو وہاں جاتے ہوں گے، لیکن کعبے کے تعلق سے ہم بہرحال بتا سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتے، اگر کعبے کی عبادت کرتے ہوتے تو کعبہ بند ہو چکا۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور العیاذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چھٹی پہ چلا گیا، وہ بند ہو گیا، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ کا جو کام ہے اس کائنات کو چلانا، وہ کائنات آج بھی چل رہی ہے اور اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ کائنات کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوا ہے، ہاں ہماری لائف ڈسٹرب ہوئی ہے۔ تو کعبہ ایک مسجد ہے، جیسے کہ دنیا میں بہت ساری مساجد ہیں، لیکن سب سے اہم مسجد ہے، یہی فرق ہے کعبے میں اور دوسری مسجدوں میں۔ رہی بات یہ جو سارے ایتھیسٹ نکل کر آ گئے، ناستک لوگ نکل کر آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی کہاں گیا ان کا خدا، اور ابھی کچھ دیر پہلے جسٹس کاٹجو نے ایک فیس بک پر پوسٹ لکھی ہے ایک جملے کی، وہ لکھتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہوتا تو اس نے کرونا وائرس کیوں نہیں ختم کر دیا، وہ کرونا وائرس کیوں نہیں ختم کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب بھی میں نے انہی کی پوسٹ کے نیچے لکھا ہے کہ اگر سائنس ہی الٹیمیٹ سولوشن ہے کسی بھی چیز کا، تو یہ بتائیں کہ سائنس نے کرونا وائرس کیوں پھیلنے دیا؟ یہ تو سائنس کی ذمہ داری ہے نا، یہ سائنس کی کمی ہوئی کہ اس نے کرونا وائرس پھیلنے دیا ہے۔ تو سائنس سے یہ پوچھا جائے کہ اگر تم ہی الٹیمیٹ سولوشن ہو تو یہ پھیلا کیوں ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں جہاں کرونا وائرس کے پیشنٹس ہیں، میری آج ہی میرے ایک امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، ان کے تحت بہت سارے کرونا وائرس کے پیشنٹس ہیں۔ وہ عجیب بات یہ بتانے لگے کہ بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو 30 سال کی عمر کے ہیں، 40 سال کی عمر کے ہیں، لیکن وہ سروائیو نہیں کر پائے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی کرونا وائرس۔ اس کے علاوہ انہی کے انڈر میں کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو 70 پلس ہیں، 80 ایئرس کے ہیں، 90 ایئرس کے ہیں، وہ ابھی بھی کرونا وائرس کے باوجود وہ زندہ ہیں بلکہ ریکور ہو رہے ہیں۔ تو یہ کون سی سائنس ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بھائی ہر ایک کی باڈی الگ ہے، جو 30-35 سال کے لوگ ہیں ان کی باڈی نے رسپانس نہیں کیا، ہم نے دوائی دی، اور جو 80-90 سال کے لوگ ہیں ان کی باڈی رسپانس کر رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سی سائنس ہے کہ جو ایک کی باڈی کو تو رسپانسو بنا دیتی ہے، دوسری کی باڈی کو رسپانسو نہیں بناتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ایک کا وقت آ گیا تو اس کی باڈی نے رسپانس کرنا بند کر دیا، دوسرے کا وقت نہیں آیا، وہ 90 سال کا ہو گیا لیکن اس کی باڈی رسپانس کر رہی ہے۔ تو ایسے لوگ، ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات پوری کی پوری یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے سسٹم کو فالو کرتی ہے کہ اگر ایک کاز ہوگا تو اس کے بعد اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بیماری جو بنائی گئی ہے یا بن گئی ہے، واٹ ایور the reason is,
یہ ایک بیماری پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے, تو جس کو بیماری لگے گی وہ بیمار ہوگا, وہ ہاسپٹل جائے گا, اور بیماری پھیلنے کا ایک بہت اسٹرانگ ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ ملیں, سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہو, یہ بیماری پھیلنے کا ذریعہ ہے. اس لیے کعبے کو فی الحال بند کر دیا گیا, اور بھی جو بہت سی مساجد ہیں دنیا بھر کی, وہاں یہ مساجد بند کر دی گئی. اور یہ مسجدوں کا بند کرنا یا کعبے میں نماز نہ ہونا, مسجد نبوی میں نماز نہ ہونا, یہ بھی دراصل اسلام ہی کی تعلیم ہے. ایسا نہیں کہ ہم اسلام سے کے خلاف جا کر کوئی کام کر رہے ہیں, یہ بھی اسلام ہی کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے آپ تدبیر اختیار کریں اور اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر توکل کریں. تدبیر کس طریقے سے؟ جو بھی ڈاکٹرز بتائیں وہ تدبیر ہے. تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے تو تدبیر اختیار کرو, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کرونا وائرس سے انفیکٹ نہ کرے. اس کی ایک دلیل ہے, اور وہ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے وہ اونٹ پر سوار ہو کر آیا, اور اس نے باہر اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے اونٹ کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ چونکہ میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم اونٹ باندھو اور اس کے بعد پھر تم اللہ کے اوپر توکل کرو. اونٹ باندھو اور پھر توکل کرو. یہ جو اونٹ باندھنا ہے یہ تدبیر اختیار کرنا, یہ سبب اختیار کرنا. تو ہم سبب اختیار اس لیے کر رہے ہیں مسجدوں کو بند کر کے, تدبیر اس لیے کر رہے ہیں چونکہ ڈاکٹرز نے بولا ہے. تو یہ بھی حدیث ہی کے مطابق ہے, یہ بھی اسلام ہی کے مطابق ہے. بالکل. تو امید ہے کہ HSO کو اس کا جواب مل گیا ہوگا, اور جو وائرس ہے بالکل ایسی ادنا مخلوق نے اشرف المخلوقات کو پریشان کر رکھا ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں. میرا نام ہے شاہویز خان. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.